جو کفر اور شرک کے علم بردار اپنی مندروں میں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ کریں، اس کا جواب اللہ رب العزت یہاں دیں گے. لیکن مسلمانوں کی مسجدیں اس کو مسمار کر کے اگر وہ اس پر مندر بنا رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک رب موجود ہے جو دیکھ رہا ہے. تم نے مسلمانوں کو تکلیف دی اور تکلیف کی بنیاد پر الیکشن جیتے. تم نے کتنا چور داراٹ قائم کی ہندوستان کے اندر، کتنا کھایا پیا، کتنا بینک بیلنس کیا. ہاتھ پسار کر کے تمہیں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے. تو آج اس کو ایونٹ بنایا گیا، ملک کا وزیر اعظم سب کو بٹور کر کے وہاں لے جا رہا ہے. 22 تاریخ کو چھٹی ہے، پورے ہندوستان میں چھٹی ہے. چھٹی کیوں ہے؟ تاکہ اس کا لائیو براڈ کاسٹ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں اور محظوظ ہوں کہ اس ملک میں 700-800 سال پرانی مسجد کو عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف توڑ کر کے اس پر مندر بنایا گیا. اور وہاں پر ہماری حکمرانی ہے، یہاں پر ڈنڈے کی حکمرانی ہے، یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہ بتایا گیا. دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو بابری مسجد کا قضیہ چلا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو آخری فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں کیا بات لکھی گئی. اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اس کے نیچے کسی مندر کا ثبوت نہیں ملتا. بابری مسجد کے نیچے جو کھدائی کی گئی ہے یہاں کسی مندر کا یا اس کی باقیات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسرا یہ کہا گیا کہ 92 میں 6 دسمبر 92 میں جو ڈھانچہ گرا دیا گیا، جو متنازع ڈھانچہ تھا، کورٹ کی زبان یہ ہے، وہ مجرمانہ عمل تھا، وہ غلط کام تھا. جتنے بھی شواہد تھے سب مسلمانوں کے حق میں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ مسلمانوں نے وہاں مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا ہو. ایویڈنس نہیں ملے، ثبوت نہیں ملے. لیکن آخر میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہندو اکثریت کی بھاوناؤں اور جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ زمین دے دی جائے اور وہاں وہ مندر بنا لیں. یہ انصاف ہے. انصاف تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ، چاہے باپ کے خلاف گواہی دینے پڑے، چاہے بیٹے کے خلاف گواہی دینے پڑے، چاہے تمہیں اعزاء و اقربا کے خلاف گواہی دینی پڑے. تاریخ میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے باپ کے خلاف گواہی دی، جنہوں نے بیٹے کے خلاف گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف حد جاری کر دی. اس زمین پر جب تک انصاف رہے گا اس وقت سکھ اور چین رہے گا. جب انصاف ختم ہو جائے گا اس زمین سے تو ظلم آئے گا، زیادتی آئے گی، انارکی آئے گی، فساد پھر ارد ہوگا. تو آج دیکھا دنیا نے کہ ہندو مذہب کے پاس اور ہندو مذہب کے جاننے والوں کے پاس اور اس کی جو نمائندگی کرنے والے جو حکومت میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، ان کے پاس انصاف کرنے کی چھمتا ختم ہو گئی ہے. ساری ایویڈنس بابری مسجد کے حق میں اور بھاوناؤں کا خیال کرتے ہوئے وہاں مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے. مسلمانوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ہم مانیں گے، کوئی ہلہ گلہ نہیں کریں گے، کوئی ریلی نہیں نکالیں گے، کوئی ایزیٹیشن نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہیں گے، مرتے دم تک کہیں گے، اور ہماری نسلیں بھی اس کو کہتی رہیں گی، اور اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے. ملک کے قانون کا پالن کریں گے، کورٹ کے قانون کا احترام کریں گے. لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ رہے گی، کسی کے فیصلہ کر دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا.